بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کو رمضان کی ساعتوں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 13ویں سحری کا سلسلہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں، صبح سے لے کے شام تک ہم گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، ہم لوگوں سے متعلق بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آیا ہمیں یہ بات کرنے کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے بھائی سے متعلق اگر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر اسے پتہ چل جائے اور اسے برا محسوس ہو، تو شریعت کی نگاہ میں یہ غیبت کہلاتی ہے، اور غیبت بہت بری چیز ہے۔ آج ہم غیبت سے متعلق اپنے پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے معروف روحانی و سماجی شخصیت حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، غیبت کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا مثالیں اور وعیدات ہیں؟ دیکھیں، کچھ موضوع پر تو ہماری بات ہوئی تھی، لیکن آج موضوع غیبت کا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سچ بات غیبت کہلاتی ہے، کہ اگر کوئی شخص موٹا ہے اور اس کی غیر موجودگی اس کو کہا جائے وہ موٹا، جبکہ وہ موٹا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی جب اس کو موٹا کہا جائے گا تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے۔ میں نے صدیقہ کائنات کی ایک بات آپ کو بیان کی تھی کہ ایک خاتون سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جو قد کے اعتبار چھوٹی تھی، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ٹھنگنی تھی۔ تو یہ بات بالکل سچی بات تھی۔ جو وہ چلی گئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے صدیقہ کائنات نے کہا کہ یہ عورت کتنی ٹھنگنی تھی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو باتیں ہوتی ہے نا، یہ معاذ اللہ ان پر الزام نہیں ہے، یہ دراصل امت کے لیے ایک سبق ملنا تھا قیامت تک کے لیے۔ سارے صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، کسی بھی صحابہ پر تنقید کرنا اپنے ایمان پر بہت بڑا حملہ کرنا ہے۔ یہ تھے انسان، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا اتنا سایہ رحمت تھا کہ یہ سب جنتی۔ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بات ایسی ملے کہ جس سے لگے کہ یار یہ تو غلطی کی انہوں نے، تو اس کو یہ اس پر معمول کریں کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو سمجھانے کا سبب ہے۔ اور صدیقہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت کتنی ٹھنگنی تھی جو بدر چلی گئی، تو آقا نے فرمایا اے عائشہ تو نے اس کی غیبت کی۔ اگر آقا یہ بات نہ بتاتے تو آج ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا؟ تو پتہ چلا کہ جو بات سچی ہے وہ بھی اس کی غیر موجودگی کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے جب تمہیں طرف ایک قدم بڑھائے گا تو میری رحمت 2 قدم تیرے قریب چلی جائے گی۔ تو کوئی شخص سے کہے کہ میں اب غیبت نہیں کروں گا، تو قسم خدا کہ اللہ اس کی مدد کرے انشاءاللہ۔ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم کسی کا تذکرہ کریں تو خیر سے کریں، بس انسان چاہتا بھی یہی ہے نا کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ ہمیں بری لگے، تو پھر ہم کسی کے لیے ایسی بات کیوں کریں؟ لیکن ہم میں کیا کم ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس نے اپنے نفس پر غور کرنا شروع کیا تو اسے کسی کی عیب نظر ہی نہیں آئیں گے، کہ اس کے اپنے اتنے عیب ہیں کہ وہ دوسروں کے عیب کیا دیکھے گا۔ تو یہ طے ہے کہ اگر ہم مطلب یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ میری موجودگی میرے بارے میں کوئی برا نہ کہے میرے بارے میں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ دوسرے کے بارے میں ہمارا یہ گمان مت کر لیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیٹھ پیچھے بات نہیں کریں گے، ہم تو منہ پہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب غیبت صرف اس وجہ سے بری ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے غیر موجودگی میں، تو اسے برا لگے، تو سامنے تو زیادہ برا لگے گا، بلکہ دل آزاری ہوگی۔ دل آزاری کا گناہ بہت بڑا ہے۔ لوگ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہم پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے، ہم تو منہ پہ بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے تو روایتیں پڑھی ہیں کہ سود کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کر دینا۔ بے عزتی ہو جاتی ہے نا،
سود کے بعد کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کر دینا اور کسی مسلمان کا دل توڑ دینا ہمارے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں نا. دیکھیں نا, ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی. ویسے تو آقا تو رحمت للعالمین. صدیقہ کائنات سے فرمانے لگے, عائشہ آج مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو. عائشہ صدیقہ بڑی سمجھدار ہے. کہا یا رسول اللہ پوچھوں گی, لیکن پہلے مجھے میرے والد سے ملاقات کرنے کی مہلت دے. میں جاتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں میں کیا پوچھوں آپ سے. آپ نے فرمایا پوچھو, مطلب پوچھا ہے تو آپ میں کوئی بات ہی پوچھ سکتی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, کہتی ہیں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر ہے اور انہوں نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور کہا ہے کہ عائشہ مجھ سے سوال کرو, جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اور کائنات میں کون ہوگا, نبیوں کے بعد سچا مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا سرکار سے یہ پوچھ لینا کہ معراج کی رات کو جب آپ لوٹ کر آئے اللہ کی ملاقات کے بعد سب کچھ دیکھ کر, تو آپ نے بہت سارے راز بتا دی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا, غیبت کرنے والوں کا انجام, جھوٹ بولنے والوں کا انجام, جنت کی نعمتیں کیسی کیسی ہوں گی, سب بتا دیا. لیکن کچھ تو ایسی باتیں ہوں گی کسی کو نہیں بتائی. بس مجھے ان میں سے ایک بات بتا دیجیے. یعنی آپ نے آ کر پورا واضح کر دیا کہ میں نے معراج میں یہ کچھ ہوا, لیکن آپ نے کوئی تو ایسی بات ہو جو نہیں بتائی ہوگی, وہ بات بتا دیجیے. تو لوٹی دوڑتی ہوئی لوٹی اور کہا یا رسول اللہ مجھے وہ بات بتا دیجیے کہ جو آپ نے آج تک کبھی زبان سے نہیں نکالی, جو معراج میں آپ دیکھ کر آئے, جو معراج میں آپ سن کر آئے. اب سوال حضور نے پہلے آفر کر دی تھی. تو صدیقہ کائنات سے میرے آقا فرماتے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, دیکھو یار غور کر لو کتنا بڑا پیغام دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میری رب سے میری ملاقات ہوئی تو میرے رب نے, حالانکہ رب پر کچھ واجب نہیں ہے, لیکن میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے رسول, میں نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لیا کہ جس نے میرے کسی بندے کا, میرے مسلمان بندے کا ٹوٹا دل جوڑ دیا, یعنی غمگین کا غم دور کر دیا, تو میں اسے اس پر جنت کو واجب کرتا ہوں, یعنی میں اس کو جنت دوں گا ہی دوں. سبحان اللہ. اب یہ بات جیسے حضرت صدیقہ کائنات نے سنی, عائشہ صدیقہ نے بڑی خوش ہوئی. اور اچھا ابوبکر صدیق نے پہلے کہا تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے, کہ جب تمہیں کوئی جواب ملے گا تو جواب پہلے مجھے بتاؤ گی. دوڑتی اپنے والد صاحب میں گئی. جانے کے بعد کہا ابا جان آقا فرما رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پر واجب کر دیا کہ اسے جنت داخل فرمائے گا. حضرت ابوبکر صدیق دھاڑے مار کے رونے لگے. صدیقہ کائنات حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات, اتنی خوشی کی بات اور آپ رو رہے, اتنی خوشی کی بات, اس پہ رونا کس بات کا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق تو وہ تھے, اللہ کا ان پر اتنا بڑا کرم تھا, ذہین ترین انسان. پھر اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا جان یہ کون سا رونے کا مقام ہے, یہ تو نوید ہے, یہ وعید تھوڑی ہے. کہا یہ وعید بھی ہے, نوید یہ تو وعید بھی ہے. کہا کیا؟ کہا جب کسی مسلمان کا دل جوڑنے والا, کسی غمگین کا غم دور کر دینے والا, اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا, پریشان حال کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو جب کسی مسلمان کا دل توڑ دیتا ہے اس کا کیا حشر ہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ روزہ رکھو اور کوئی بھی مجھ سے اجازت کے بغیر افطار نہیں کرے گا. لوگ آتے رہے غروب آفتاب اور سرکار سے اجازت دیتے رہے. ایک شخص آیا, کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر کی 2 خاتون نے روزہ رکھا ہے, آپ اجازت دیں روزہ کھول دی. انہوں نے فرمایا روزہ انہوں نے کہاں رکھا ہے, جاؤ ان کو کہو کہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈالے طے کرے. وہ جو گھر گئے انہوں نے دونوں خواتین سے وہی پیغام دہرا دیا. انہوں نے جیسے ہی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے, خون کے لوتھڑے نکلے. پریشان ہو کے مرنے قریب ہو گئے. وہ سرکار کے ان کے پاس حاضر ہوئے. اس شخص کہا یا رسول اللہ ان کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے, ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکل گئے. کہا انہوں نے روزہ تو رکھا تھا حلال پاکیزہ چیز سے, لیکن انہوں نے حرام چیز میں روزہ اپنا ضائع کیا. یعنی ایک نے غیبت کی اور دوسروں نے غیبت سنی. اچھا یہ بھی پتہ چلا نا کہ غیبت خالی کرنے والا برا نہیں ہے,
غیبت سننے والا ہی برا ہے. غیبت نہ کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنے روزے کو کتنا بچا رہے ہیں. تو یہ خاص کر کے اپنی زبان کو تالا لگائے بغیر گزارا نہیں ہے. کسی کا بھی تذکرہ کرو تو مطلب خیر سے. اچھا ایک شرعی مسئلہ یہاں پر نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہ یار یہ تو اپنے دل کو تالا لگا دیا. دیکھیں اگر کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی لڑکے سے یا کوئی گھر کہیں لینا چاہتا ہے, کاروبار کرنا ہے, کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے, اب اس کے بارے میں آپ کو آ گیا علامہ صاحب بتائیے وہ زید کیسا ہے. آپ بتا کہ زید چیٹر ہے. اب وہ غیبت کیسے کرو؟ نہیں یہاں غیبت آپ بتا دیں. چلے آپ بتا سکتے ہیں, آپ سے زیادہ مسئلہ. جی یہاں پر اجازت ہے کہ جہاں پر سامنے والے کو نقصان سے بچانا ضروری ہو, کہ وہ رشتہ کرنے جا رہا ہے, کہ کاروبار شراکت داری کرنے جا رہا ہے, تو وہاں اس کو بدلنے جا رہا. تو اب ایسے شخص کے عیب بتا دینا یہ ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ مشورہ بھی امانت ہے. تو اس میں بالکل اس کو نہیں دیکھنا کہ اس کی غیبت ہو جائے گی, نہیں, بلکہ مخلصانہ مشورہ دینا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ باتیں ہیں, اس کے بعد تم سوچ بچار کر لو, پھر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر کام کر لینا. میری ذمہ داری تھی تمہیں حق بتانا, تو اس طریقے سے یہ بتانا ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے. بہت شکریہ حضرت صاحب. ایک بات ہوگی کہ اگر کسی کی علامت کے لیے بتایا جائے کہ وہ لمبے جیسا آدمی نہیں ہے, وہ یہ بھی تو جائز ہوگا. ہاں کسی کو جیسے کہا جائے کہ فلاں آیا تھا, وہ کون آیا تھا, ہاں تو اب نام نہیں پتا نہ اس کے کام پتا ہے, تو اب یہ بتایا جائے کہ ہاں وہ جو لمبا ہے یا اس کے کوئی علامت بتائی جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو گناہ پہ جری ہوتے ہیں اور وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے گناہ کی کہیں خبر پہنچے. جیسے مثال کے طور پر سر عام وہ شراب نوشی کرتے ہیں, تو اب اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ جی وہ شراب پینے والا, تو اب وہ تو خود ایسا کام کر رہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے. تو ایسے شخص کی بھی غیبت کی بھی علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں وہ غیبت شمار, یہ غیبت اس میں شمار نہیں ہے جو وعیدات میں. بہت شکریہ حضرت صاحب. ناظرین آپ نے سنا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے, کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اور روزہ دار تو اپنے پیٹ میں کچھ نہیں اتارتا, لیکن حدیث کے مطابق جب بندہ غیبت کرتا ہے تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ گویا کہ اتنا برا کام کر رہا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور ناظرین یہ بھی سنتے چلیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات جب آپ نے جہنم کا ملاحظہ فرمایا تو ایک عذاب دیکھا کہ کچھ مرد عورت تھے جو اپنی چھاتیوں سے لٹکائے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے. کتنی بری چیز ہے. ہم تھوڑی سی دیر کی لذت حاصل کرنے, تھوڑی سی دیر کا مزہ حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا نقصان اپنے سر پر لے رہے ہیں. ناظرین میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے میں ہمیں اس وبائی اور اس بری چیز سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. اب وقت سحر کے وقت دعا ہے. میں حضرت صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ امت مسلمہ اب تک کے ناظرین کے لیے دعا خیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم. اے عزت والے, اے نعمت والے, اے احسان والے, اے فضل والے, اے کرم والے, اے ہمیں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والے پروردگار, ہم تیرے گناہ گار, بدکار, ہر طرح سے بیکار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. وقت صحت و کمال کا وقت ہے پروردگار. رمضان تو پھر رمضان ہے, مگر پورا سال وقت سحر اپنے بندوں کو یہ اعلان کرتا رہتا کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. ہم بدنصیب لوگ, ہم بدنصیب لوگ پورا سال تو اس لمحے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن رمضان کا یہ صدقہ ہے, رمضان ہمارے لیے وسیلہ ہے کہ ہم اس وقت بیدار ہوتے ہیں. اس بیداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیری رحمت کا دامن پکڑ کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کے چھیٹے طلب کرتے ہوئے اس سے دعا گوئے ہیں, اے مددگار تو ہماری مدد فرما. ہمارے حال ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں,
بس تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، رحمت عالمیان کے صدقے سارے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے صدقے، ہمارے غوث پاک حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے، داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے، بابا فرید الدین شکر گنج اور حضرت غریب نواز خواجہ کے صدقے، اے اللہ ہماری اس لمحے کی فریادیں، درخواستیں، التجائیں، التماسیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، عشرۂ مغفرت رواں دوا ہے، مغفرت فرما، مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، اصلاح فرما، اصلاح فرما، سب کو سدھار دے، سب کو سنوار دے، اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے دے، اپنی پسند کے کام کروا لے، ہمارے دلوں سے ہر گندگی دور کر دے، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو قبول کر، ہمارے دلوں سے اے اللہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، تکبر، ریاکاری، خود پسندی، خود غرضی، حرص، ہوس، لالچ ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبانیں غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بہتان نہ لگائے، دل آزاری نہ کرے، ہماری زبانیں جھوٹ نہ بولے، منہ سے گالی نہ نکالے، ہماری زبان سے فحش کلامی نہ ہو، یہ گالیاں نکالنا، گندی باتیں کرنا، غیر عورتوں کے تذکرے کرنا، ان باتوں میں مزے لینا، یہ اتنا برا ہے۔ ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تیرے پیارے حبیب کی حدیث کریمہ پڑھی ہے کہ قیامت کے روز یہ منہ سے گندی باتیں کرنے والے، دوسروں کی عورتوں کا تذکرہ کرنے والے، گالیاں نکالنے والے، فحش کلامی کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے تو جہنمی بھی چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں آ گئے، جن کی بدبو سے ہمارا جہنم میں رہنا بھی عذاب بنا ہوا ہے، ویسے ہی وہ عذاب میں ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کے روز ہم نے تیرے حبیب کا یہ فرمان بھی سنا ہے کہ لوگوں کے ناخن لوہے کے بجا دیے جائیں گے اور وہ اپنے ناخن سے پورے بدن پہ خارش کریں گے۔ آج ہم خارش کرتے تو ہمارے جسم کی اے اللہ کھال جو ہے وہ تھوڑی سی لال ہو جاتی ہے، لیکن وہاں انسان کے جسم کا چمڑا جو ہے، کھال جو ہے وہ ادھڑ کر زمین پہ گر جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو کاٹ رہے ہیں، خارش کر کر کے جسم کے لہو لہان کر رہے ہیں، جسم کی چمڑی، جن کی کھال کٹ کر کے گر رہی ہے۔ کہا جائے گا یہ وہ ہے جو لوگوں کے دل دکھاتے تھے۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں تجھے وقت سحر کا واسطہ دور کرتے، اور ہم نے تو پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں کروڑ غلطیاں کی ہے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے۔ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو مالک ہم اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ، ہماری معافی، ہماری توبہ قبول۔ اور سود کا 1 درہم اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے۔ العالمین سود اتنا بڑا جرم ہے، اور اگر تو نے ہمیں پکڑ لیا تو قرآن پاک میں فرماتا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے، اور ہمارے حال پر رحم کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری ذات ہے پروردگار، اگر تو اپنے کرم سے ہمارے وطن پر کرم کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے، جو بے رشتہ ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار اس وقت عزیز پاکستان کا بھلا فرما، بھلا فرما، بھلا فرما، بھلا فرما، آمین آمین آمین۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھلا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔